الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ حضرات گرامی، نماز کے لیے جمع کرنے اور اللہ کی کبریائی اور اس کے نام کو بلند کرنے اور اس کے اثرات کو پورے ماحول میں پھیلانے اور ماحول سے شر کو دور کرنے کے لیے اذان ہر نماز کے لیے کی جاتی ہے۔ اذان کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ ایک شعار ہے، ایک علامت ہے۔ جہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہو، یقین ہو جاتا ہے کہ وہاں اللہ کو یاد کرنے والے مسلم ہیں۔ ان اذانوں میں خاص اہمیت جو ہے وہ جمعے کی اذان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا کہ جب جمعے کے دن اذان ہو، جمعے کی اذان ہو تو سب لوگ مسجد کی طرف آئیں، اللہ کے ذکر کی طرف آئیں، نماز کی طرف آئیں، خطبہ سننے کے لیے آئیں۔ تو گویا جمعے کی نماز کے لیے جو اذان ہوتی ہے یہ اور اذان سے مختلف ہوتی ہے، اور اذان ہوتے ہی یہ حکم ہے کہ فوراً لپکو، مسجد کی طرف آؤ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا حکم بھی ہے کہ بقیہ سارے کاروبار چھوڑ دو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید فروخت، لین دین، کاروبار، نماز کی تیاری کے علاوہ سارے کام چھوڑ دو، یہ بالکل حرام ہو جاتے ہیں۔ قرآن کا حکم ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، لین دین، خرید فروخت چھوڑ دو۔ جب اللہ کہے چھوڑ دو تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ عام حالات میں تجارت حلال ہے، بلکہ فرض ہے، لیکن وہی فرض جو ہے اس وقت حرام میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ یہ جو ہم نے پڑھی ہے، ابھی آفتاب نکل رہا ہو اس وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، یہی نماز ممنوع ہو جائے گی۔ تو اصل بات ہے، حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اصل ہے اللہ کی بات ماننا۔ عبادت جو ہے اللہ کی بات ماننا اصل ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ آفتاب طلوع ہو رہا ہے تو نماز جیسی عبادت منع ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، حالانکہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ تو اسی طرح کاروبار کرنا ضروری ہے، جو ہے حلال رزق کمانا فرض ہے، لیکن وہی حلال روزی کمانا، کاروبار کرنا جو ہے جمعے کی اذان کے بعد جو ہے حرام ہو جاتا ہے۔ صرف نماز کی تیاری کے لیے جو اقدامات کیے جائے وہی ہیں۔ اس سے جمعے کا اہتمام اور جمعے کی نماز کا اہتمام، آج کے پیغام کا اہتمام کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں جمعہ کس قدر اہم ہے، جمعے کی جماعت کس قدر اہم ہے، جمعے کے دن جمع ہونا کس قدر اہم ہے۔ تمام علاقے کے مسلمانوں کا ایک مسجد میں محلے کے مسجدوں کو چھوڑ کر، یعنی جہاں نماز جمعے کی نہیں ہوتی ہے تو وہاں ایک بڑی مسجد میں جمع ہونا، یہ گویا آپس میں ملاقات، آپس میں ملنا جلنا، خبر گیری، دوسرے کے احوال سے واقف ہونا اور ساری امت کی فکر ہونا، ایک دوسرے کو جو ہے پیغام حق دینا، حق کی طرف بلانا، سچویشن حالات کا جائزہ لینا کہ کس محلے میں کتنے نمازی ہیں، کتنے بیمار ہیں، کتنے غریب ہیں، کتنے فقیر ہیں، یہ ساری چیزوں کا یہ جمعے میں مکہ مقاصد میں داخل ہے۔ آج ہم اس قدر مصروف ہیں کہ خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو ہم مسجد میں آتے ہیں اور کسی طرح 2 رکعت بجا لائے اور چلے گئے، فرض تو ادا ہو گیا۔ لیکن جو جمعے کی جامعیت اور جمعے کا جو مقصد، یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو خرید و فروخت نماز جمعہ اذان کے بعد جو ہے حرام ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ دلی جیسے بڑے شہر میں یا بمبئی، دلی، کلکتہ یا ہر بڑے شہر میں
جہاں کئی نمازیں ہوتی ہیں جمعے کی، مختلف مسجدیں ہیں، تو وہاں کے لیے یہ ہے کہ آپ کو جس مسجد میں نماز پڑھنا ہو وہاں کی اذان کا اعتبار آپ کریں، بلکہ کبھی کبھی تو 3 بجے نماز ہوتی ہے بہت سی مسجدوں میں، آخری نماز، تو ایسے میں جہاں آپ کو نماز پڑھنی ہو اس مسجد کا اعتبار کریں اور اس اذان کے حساب سے آپ جمعے کی تیاری کریں اور نماز پڑھیں۔ تو اللہ تعالی نے فرما دیا کہ اس کے بعد پھر فرمایا کہ جب نماز ہو جائے، اس کے علاوہ ایک حکم اور ہے کہ اس دوران اگر تجارتی قافلہ، تجارتی کمپنیاں، تجارتی لین دین، کوئی بڑی گاڑی گزر رہی ہو کمپنی کی، ایڈورٹائز کر رہی ہو اور سستے مال بیچ رہی ہو، اور آپ اذان ہو گئی ہے، مسجد آ رہے ہیں، تو اب آپ وہاں رک کر اس قافلے کو، اس کارواں کو، اس بڑی گاڑی کو، بزنس کی آپ نہیں رک سکتے، آپ مسجد طرف آئیے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اگر کوئی کاروبار، کوئی بزنس وہ دیکھیں، کوئی قافلہ دیکھیں، یا جس میں گانے بجانے ہو رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو نماز سے غافل کرے، آپ کو کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ اطمینان سے آئیں، نماز پڑھیں، خطبہ سنیں، خطبے کے مقصد کو سمجھیں اور نماز ادا کریں۔ نماز ادا کرنے کے بعد پھر جب نماز ہو جائے تو وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، تو مسجد سے نکلیے اور اللہ کے رزق کو تلاش کیجیے، روزی تلاش کیجیے، کھانا کمانا، جو کمانے کے جو ذرائع ہیں ان کو اختیار کیجیے، جو آپ کے لیے حرام ہو گیا تھا اب جو ہے آپ کے لیے حلال ہے، بلکہ حکم ہے۔ بلکہ ایک عادت ہے عربوں کے ہاں کہ عام طور پہ وہ جمعے کی نماز کے بعد باہر بہت سے لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچنے لگتے ہیں، کوئی کپڑا، کوئی گھڑی، تو گویا وہ اس عمل ہے کہ مسجد سے نکلنے کے بعد حکم ہے کہ اللہ کا رزق تلاش کرو، تو وہ عملی تجارت شروع کر دیتے ہیں اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے، بڑے شہروں میں یہ رواج ہے۔ تو نماز کے بعد پھر آپ جس طرح خرید و فروخت کرتے تھے وہ کریں، اور یہ یاد رکھیے کہ واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ یعنی نماز کے ان اوقات میں چاہے وہ آدھے گھنٹے کا وقت ہو جو آپ کاروبار سے رک گئے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے گاہک واپس چلے گئے تو آپ کو پھر کچھ نہیں ملے گا، بلکہ دینے والا تو اللہ ہے، وہ اللہ چاہے گا تو 10 منٹ میں 10 گاہک آ جائیں گے۔ تو آپ کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ جو نماز میں لگ رہا ہے اس میں ہماری روزی رک جائے گی، بلکہ اللہ فرما دیا اللہ خیر الرازقین۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہیے، اللہ کو یاد کرتے رہیے، اور رزق دینے والا وہی ہے۔ تو نماز کی ہم تیاری کریں، اور نماز کی جو جمعے کے دن جو چیزیں مسنون ہیں، اچھا کپڑا پہننا، غسل کرنا، خوشبو لگانا اور تیار ہو کے مسجد آنا، اس کا اہتمام کرنا، اسی طرح جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ دجال، ہر طرح کے دجال، چاہے آج کا دجال ہو، چاہے وہ حقیقی دجال ہو، سارے دجال سے اللہ تعالیٰ نجات دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے اور ہر برائی سے بچائے۔ موجودہ عالمی حالات میں ہمیں امت مسلمہ کی حیثیت سے دعوت دینے، لوگوں کو خیر کی طرف بلانے اور شر کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔